یہ کچھ عجیب سا ہی جی بی میں ماحول چل رہا ہے آپ کی اتحادی جماعت وفاق کے اندر، اور اس کے بعد اچھے تعلقات، اس کی بنا پر ہم نے یہ دیکھا کہ جے بی میں اتنے سخت تند و تیز بیانات دونوں جانب سے آ رہے ہیں کہ ایسا تو گمان ہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ وفاق میں بھی اتحادی ہیں۔ کبھی فارم 47 کے تانے، کبھی ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کی مثالیں، کبھی صوبوں کی مثالیں، آخر چل کیا رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں یہ نوک جھوک لگی رہتی ہے، اور یہ کھینچا تانی ہی جو ہے اپنا مینیفیسٹو پیش کرنا، ایک دوسرے پہ جو ہے مثبت تنقید میں سمجھتا ہوں، اور اچھے الفاظ میں تنقید کرنا جو ایک اخلاق کا دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اچھے الفاظ میں آپ بے شک تنقید کریں، اپنی کارکردگی کا بتائیں دیگر صوبوں میں جس طرح ہم نے بتائی۔ ہم نے کہا کہ لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پورے پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور آئے روز نئے پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بتایا کہ جی بی میں بھی جو پہلے پروجیکٹس ہوئے وہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوئے، لیکن شاید ہماری اتحادی جماعت کو جو ہے وہ انہوں نے ایک اور طرز اختیار کیا، اور جس طرح کی سخت الفاظ میں کہہ لیں جو بیانات تھے ان کے، تو میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا۔ برکیف اب کیونکہ کیمپین بھی ختم ہوگی اور کل الیکشنز ہیں، تو کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور رزلٹ سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو واقعتاً جس طرح کہا گیا کہ لاہور کے طرز کی یا کراچی کے طرز کی، اور مقابلہ اچھا ہے، اچھی بات ہے، یہ بتانا چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرز پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے درست فیصلہ کریں گے۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ نے اپنے وفاقی وزراء، چیئرمین ایچ اے اور الیکشن کمیشن کے حکام، یہاں تک کہ پنجاب پولیس کو گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ کی اس موقف کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں اقرا صاحبہ، سیکیورٹی کی پیش نظر آپ کو ایک لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے مختلف اسلام آباد سے بھی پولیس جاتی ہے، پنجاب سے بھی جاتی ہے، اس طرح آپ دیکھیں اے جے کے میں بھی جو ہے پولیس کے دستے جاتے ہیں، اور دیگر ہر جگہ جو ہے وہ ایف سی کی ہو یا اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو، مختلف جگہوں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹین کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے سچویشن ارائز نہ ہو جائے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بالکل سیکیورٹی کے اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو بالکل سیکیورٹی فورسز جو ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تو وہ بالکل جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے ہوں تو وہ جا سکتی ہیں۔ یہ اعتراض جو اٹھانا چاہیے تھا وفاق میں، کہ وفاق کا کہا جاتا ہے کہ وفاق سے نہ بھیجیں یا پنجاب سے نہ بھیجیں، یہ تو ایک روٹین معاملہ ہے، اور اس روٹین معاملے کو اگر اس طرح تو وہ بنا روٹین میں کے تو سر پیش یہ کیا بھی تو جا رہا کہہ ہے رہے ہیں تو نا کہ وائی ناٹ فرام سندھ، یا سندھ سے کیوں نہیں بلایا آپ نے، کے پی سے کیوں نہیں بلایا، یا رینجرز کو بلا لیتے، پنجاب پولیس سے کیوں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کے پی کی جو صورتحال ہے وہ ایک دہشت گردی کے معاملات کو اس میں ان کی جو توانائیاں ہیں وہ ادھر صرف ہیں، اور وہاں پہ جو واقعات ہیں یا جو ایسے ایلیمنٹس ہیں ان سے وہ ڈیل کر لیں۔ صرف کی خواہش اور فرمائش نہیں کی گئی، نارملی جو ہے وہ ہمیشہ پنجاب پولیس جاتی ہے، یا اسلام آباد کی پولیس جاتی ہے، یا پھر رینجرز جاتے ہیں۔ تو یہی ایک موڈس آپرینڈا ہے، اور اسی طرح ہی چلتا ہے معاملہ، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو میرے خیال سے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، اور اگر اعتراض تھا تو یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل بڑی اتحادی جماعت ہونے کے ناطے ان کو اٹھانا چاہیے تھا، تو بالکل ہم سندھ سے بھی بھیج دیتے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ حکومت نے جو بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کو تبدیل کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سیاسی دباؤ ڈالا گیا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے تاریخ چینج کی تاکہ بات چیت کرنے کے لیے وقت مل سکے؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی سیاسی دباؤ، میں سمجھتا ہوں کہ جب اتحادیوں کی حکومت ہوتی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اقرا صاحبہ، تو اس میں آپ کو کئی چیزیں کئی زاویوں سے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، اور ہم نے بالکل ان کے ساتھ کچھ ڈفرینسز ضرور تھے جو کافی عبور بھی ہو چکے ہیں، اور اب کافی ہم نے اوور کم کیے ہیں، لیکن کچھ ایک دو چیزیں مزید ہیں جس پہ بات چیت ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے ملاقات آج ہو یا کل ہو، کیونکہ پھر بجٹ کی تاریخ جو ہے وہ طے کی گئی ہے 10 جون کو، تو اس سے پہلے پہلے یہ معاملات طے ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گی
کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اور اسلام آباد کے حوالے سے جو ایک دو دن سے خبریں فلوٹ کر رہی ہیں کہ ایک نئی طرز کا گورننس سٹرکچر لایا جا رہا ہے جس میں 27 رکنی اسمبلی ہوگی، میئر یا پھر وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے اس کا، اس منصوبے کی حقیقت کیا ہے اور کتنی سنجیدگی کی حد تک آپ لوگ اس پر غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک ایکسرسائز ہوئی ہے، ایک ورکنگ پلان ضرور ہے اور ایک ورکنگ پیپر کہہ لیں اس حد تک جو ابھی تک اس پہ کام کیا گیا ہے۔ دنیا کے بڑے کیپٹلز دیکھیں جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں اس میں بالکل مثال کے طور پہ واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ اگر آپ نظام دیکھیں تو ایک بہتر گورننس کا جو سٹرکچر ہے، یہ بہتر نظام ہے اس کو رائج کرنے کے لیے، تاکہ جو صارفین کی اور شہریوں کی رسائی تک ہو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہو، ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات پیدا کرنی ہو اور ان کو میسر کرنا ہو، تو اس کے لیے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز پہ ویسے ہی ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ شاید فلی افیکٹو نہیں ہے۔ تو واشنگٹن ڈی سی کے طرز پہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے اس حوالے سے جو ایک اسمبلی ہے یا ان کا وہ میئر یا چیف ایگزیکٹو، جس حوالے سے آپ اس کو نام دے دیں، ابھی حتمی طور پہ کچھ فائنل نہیں ہے، یہ کچھ جو ورکنگ کی گئی ہے وہ بالکل کمیٹی نے وہ پیش کی ہے، اور اس کے حوالے سے اب جو اگلا لائحہ عمل ہوگا اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹینڈ الون اتھارٹیز بھی اس کے نیچے بنیں گی جو کہ شہریوں کو جلد اور مثبت اور معیاری جو سروسز ہیں وہ فراہم کریں گی، تو اس حوالے سے ان کی ریپرزنٹیشن بھی بہتر ہوگی اور ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو سر، یہ جو اصلاحات آپ لوگ کریں گے بلدیاتی انتظامی ڈھانچے کو قانونی شکل دینے کے لیے، اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی، اب کسی ترامیم کی ضرورت پڑے گی، یا پھر کس طرح یہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو ابھی بڑی نیسنٹ سٹیج پہ ہے، ارلی سٹیج پہ ہے، اور جب یہ ڈسکشن ہوگی تو اتحادیوں کو ڈیفینیٹلی آن بورڈ لیں گے، اور اتحادیوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے کرنا وہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون سازی ہو، چاہے ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے، ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری کمیٹی ہے، بزنس کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ہاؤس میں جو بزنس لے ہونا ہے، لیجسلیٹو بزنس، اس کے لیے ہم پہلے اتحادیوں سے مشاورت کرتے ہیں، ان کی رضامندی ہوتی ہے تو پھر قانون سازی کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اسی طرح چاہے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا اس میں آپ سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو چینجز لے کے آئیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ اتحادیوں کی رائے، اتحادیوں کی جو مشاورت ہے ان کے ساتھ وہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہم بالکل ایک کولیشن گورنمنٹ میں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور لے کے چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ مشاورت بھی ہوگی۔ اور دفاعی بجٹ کے صوبوں سے حصہ لینے کے لیے بھی آپ لوگوں کی مشاورت جاری ہے، کیونکہ نوید قمر کہتے ہیں کہ پرابیبلی صوبوں کو اپنے حصے سے اس میں دینا چاہیے۔ پھر بے نظیر انکم سپورٹ کا معاملہ، پھر رانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگوں کو بیکاری بنانے والا پروگرام ہے، اور آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی اس پہ خاصی ریزرویشن ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ خاصا آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ ان معاملات پر؟ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یس، اور یہی وہ باٹل نیکس ہیں جو پرسسٹ کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں، میں ایک مثال کے طور پہ جو بیسٹ پروگرام ہے، نو ڈاؤٹ اچھا پروگرام ہے، اس میں انوملیز ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن رانا صاحب کی بھی بات ایک حد تک بالکل درست ہے کہ کب تک آپ اسٹائپنڈ دیتے رہیں گے ان کو اکنامکلی امپاور، 10,000 15,000 سے تو کوئی اکنامکلی امپاور نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسکلز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو وہ سیٹ آف اسکلز دینے کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنا جو ہے روزگار کما سکیں، اور ایک سر بلند کر کے اپنا جو روزگار کمانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کما سکیں۔ بیس پروگرام نو ڈاؤٹ اچھا پروگرام ہے، اچھی اسسٹنس، لیکن اس میں یہ بھی بات ضروری ہے کہ کیونکہ مختلف صوبے جو ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، ادھر کی عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور مشکل ترین پروگرام میں ہوتے ہیں تو سارا وفاق جو ہے وہ برڈن بیئر نہیں کر سکتی۔ صوبوں کے لوگ اگر اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو یہ صوبوں میں جانا چاہیے، اور صوبوں سے آگے پھر اس کی ترسیل ہونی چاہیے، نہ کہ وفاق ہی اس کو کرتا رہے۔ اور جہاں تک آپ نے ڈیفینس کی بات کی تو بالکل ڈیفینس بجٹ میں اسپیشلی بنیادم مرسوس اور مارکہ حق کی کامیابیوں کے بعد، اور ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے اس کے ناپاک عزائم کو دیکھتے ہوئے، میرے خیال سے ویسے ہی جو ہے ہمیں اپنی ڈیفینس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو فردر جو ہے وہ فرمنٹ کرنا چاہیے، اور اس کو ہون کرنا چاہیے، اس کو مزید مستحکم اور بہتر بنانا چاہیے،